آج مجلس الخطبہ پاکستان کے مہمان بنے ہیں ہمارے محبوب و مکرم حضرت مولانا قاری محمد ریاض صاحب. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور حضرت کا تعارف حضرت کی زبانی ہم سنیں گے. میں التماس گزار ہوں کہ حضرت اپنا تعارف ذاتی اعتبار سے، علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے ہمارے سامنے پیش فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہی تمام تعریفوں کے لائق ہیں. اللہ جل جلالہ اما نوالہ جس بندے پر اپنا کرم فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرمایا. میں نے حفظ جامع دارالقرآن میں کیا اور گردان بھی اور درس نظامی بھی جامع دارالقرآن مسلم ٹون فیصل آباد سے کی. اور الحمدللہ فراغت کے فوری بعد اپنے علاقہ کے اندر، اپنا علاقہ سمانہ سنگودر روڈ پر ایف ڈی کے بالکل ساتھ ہے، وہاں پر درس و تدریس کا کام شروع کیا اور وہیں پہ ہم نے جمعہ پڑھانا شروع کیا. جب میں درجہ اولیٰ میں تھا اس وقت اپنے محترم اپنے برادر مولانا جاسم فاروقی صاحب ان کی مسجد میں جمعہ پڑھاتا رہا ہوں 4 سال تک. درجہ رابع تک ان کی مسجد میں جمعہ پڑھاتا رہا ہوں. پھر وہاں سے اپنے گاؤں کی مسجد کا افتتاح کیا. تو اس وقت سے لے کے 2021 تک میں الحمدللہ اپنے گاؤں کی مسجد جامع مسجد قریب میں جمعہ پڑھاتا رہا. اس کے بعد وہاں سے ہم نے مدرسہ یہ سمانہ کے ساتھ ہی کھلی جگہ اللہ تعالیٰ نے دی 9 کنال میں، وہاں پر مدرسہ شروع کیا اور میں نے خطابت شروع کر دی ایف ڈی اے سٹی کی مسجد میں. جامع مسجد الحسنین ہے، اس مسجد میں الحمدللہ اب بھی جمعہ پڑھا رہا ہوں. حضرت ماشاءاللہ آپ میدان خطابت میں ایک عرصہ دراز سے ہیں، تو ہر کسی کے خطیب بننے کا جو پروسیس ہے اس میں کسی نہ کسی شے کا عمل دخل ہوتا ہے. یا تو اس نے کوئی کورس کیا ہوتا ہے تو خطیب بن جاتا ہے، یا مدرسہ میں بزموں کا انعقاد ہوتا ہے اس میں حصہ لے لے کر وہ خطیب بن جاتا ہے، یا کوئی شخصیت ایسی ہوتی ہے استاد یا کوئی والدین میں سے کہ جو تربیت کرتا ہے تو بچہ خطیب بن جاتا ہے. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ماشاءاللہ ایک عرصے سے خطابت کر رہے ہیں، تو آپ کو اس فیلڈ میں لانے والا کون تھا؟ کون سا سبب تھا، کون سا ذریعہ تھا جس نے آپ کو خطابت کی معراج پر فائز فرما دیا؟ جی محترم، ایسے ہے کہ میں بھی شعبہ حفظ سے فارغ ہوا، متوسطہ اور میٹرک کرنے کے لیے جامع دارالقرآن میں ہی یہ شروع کیا. تو ہمارے اساتذہ میں حضرت مولانا مفتی محمد یونس صاحب رحمہ اللہ تعالی اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ہمیں فرمایا کہ آپ دارالمطالعہ میں جائیں، وہاں پہ مطالعہ کیا کریں. تو میں جب گیا، ابھی کچھ اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور میری یعنی میں ابتدائی اردو سیکھ رہا تھا. پرائمری تو میں نے پہلے کر رکھی تھی الحمدللہ، پھر میٹرک وغیرہ ادھر ہی کی، متوسطہ کیا دارالقرآن میں. تو وہاں پر جو سب سے پہلے کتاب میرے ہاتھ لگی ہے وہ خطبات دین پوری تھی. خطبات دین، اس خطبات دین پوری کتاب کی وجہ سے اللہ نے میرے دل میں یہ خطابت کا شوق ڈال دیا. اور میں الحمدللہ اس وقت جب اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کرتا تھا، عشاء کے بعد مطالعہ کرتا تھا، تو اتنا شوق بڑا مطالعے کا کہ اس کتاب کے اندر ایسی ایک لذت محسوس کر رہا تھا میں کہ مجھے شوق یہ ہوتا تھا کہ آج رات کے مطالعے میں گزر جائے. لیکن مدرسے کی ایک ترتیب ہوتی تھی کہ اتنے بجے تک دار مطالعہ کھلا ہے، تو جب ساری لائٹیں بند ہو جاتی تھی اس وقت میں کتاب بند کرتا تھا، ورنہ چھوڑتا ہی نہیں تھا کتاب. بہت مزہ آیا. اس کتاب کی وجہ سے مجھے خطابت کا شوق ہوا. اور دوسرا ہمارے نانا جی تھے، وہ حضرت مولانا قاری حنی ملتانی صاحب رحمہ اللہ تعالی،
ان کے بہت زیادہ اپنا فائن بھی تھے، تعلق والے بھی تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں بھی ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں. تو ان کی نسبت سے میرے نانا جی، ان کے بیانات گھر میں جب بھی ہم ان کے پاس جانا وہ بیانات ان کے سنتے، بہت زیادہ اس وقت کیس پہ چلتی تھی، وہ کیس پہ ان کی سنتے ہوتے تھے، تو ان کی باتیں ہمیں بتایا کرتے تھے. تو ہمیں اس سے بھی بہت زیادہ شوق پڑا خطابت کا. شروع میں جب میں تقریر کیا کرتا تھا ان کی طرز میں کیا کرتا تھا. اچھا حضرت، آپ جمعہ پڑھاتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک جمع غفیر آپ کا جمعہ سننے کے لیے اطراف و اکناف سے آتا ہے. تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جمعہ کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ آیا خطبات سے دیکھ کر مطالعہ کر کے بیان کر دیتے ہیں، یا آپ نے کوئی اور کتابیں اپنے پاس رکھی ہیں، یا آپ کسی خطیب کا بیان سن کے وہی لوگوں کو سنا دیتے ہیں؟ یعنی آپ کے جمعہ کی تیاری کا جو سورس ہے، ذریعہ ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ شیئر فرمائیں. ایسے ہے کہ جب میری فراغت سن 2011 میں درس نظامی سے دارالقرآن میں سے ہوئی، تو جمعہ تو میں پہلے سے پڑھا رہا تھا سن 2000 سے ہی، لیکن جب سن 2011 سے فراغت ہوئی تو میں نے اپنی مسجد جامع مسجد القریب میں سمانہ کے اندر جمعہ پڑھانا شروع کیا. تو ساتھ ہی میں نے درس مشکاۃ شریف شروع کی. ماشاءاللہ. یہ میرے استاد محترم حضرت مولانا غلام فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے میں نے مشورہ کیا تھا کہ درس قرآن شروع کروں یا درس حدیث. انہوں نے فرمایا کہ ابھی فی الحال آپ درس حدیث شروع کریں اور مشکاۃ شریف شروع کریں. ماشاءاللہ. الحمدللہ اس وقت سے لے کے آج تک میں 3 مرتبہ مکمل کر چکا ہوں، اور چوتھی مرتبہ اس مشکاۃ شریف کا میں درس دے رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا اور اب الحمدللہ 3 دن میں درس حدیث دیتا ہوں، 3 دن درس قرآن دیتا ہوں. ماشاءاللہ. اور جمعے کے لیے تیاری کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ میں جمعہ جب پڑھا کے آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آئندہ جو جمعہ ہے وہ میں نے کس موضوع میں پڑھانا ہے. اچھا، اسی وقت سے اسی وقت سے میں دیکھ لیتا ہوں، موضوع طے کر لیتا ہوں. پھر اس موضوع کو میں نے ڈائریاں بنائی ہوئی ہیں اپنی، الحمدللہ 4-5 ڈائریاں تیار ہو چکی ہیں. ماشاءاللہ. تو وہ اس ڈائری کے اوپر عنوان لکھتا ہوں، پھر اس کی تیاری قرآن کریم سے کرتا ہوں. ماشاءاللہ. قرآن کریم کی اگر تو 2 میرے جمعے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خالصتاً قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوتی ہے. دوسرا عنوان یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے جمعہ جو پڑھانا ہے وہ مشکاۃ شریف کی احادیث. میں کوشش کرتا ہوں کہ مشکاۃ شریف کی احادیث پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا جائے، اور وہ مشکاۃ شریف میں اپنے سامنے رکھ لیتا ہوں. مشکاۃ شریف سے ہی الحمدللہ احادیث میں بیان کرتا ہوں. تو یہ جو باقی جب وقت ملتا ہے کوئی اس موضوع پر کوئی بات، کوئی واقعہ احادیث سے یا کہ تاریخ کی کتب سے یا کسی بزرگ سے، میں جب بھی میں گاڑی میں بھی جاتا ہوں تو آتے جاتے بھی زیادہ تر میں بیانات سنتا ہوں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے، اور حضرت مولانا قاری حنین ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ بچپن سے سننے کی عادت ہے، ان کے بھی سنتے رہتا ہوں، کبھی اور حضرات کے بھی سنتا رہتا ہوں. تو وہ پھر کوئی واقعہ اگر وہ بیان کرتے ہیں پھر میں دیکھ لیتا ہوں، اگر یہ میرے موضوع کا ہے تو میں اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لیتا ہوں. تو وہ پھر پورا ہفتہ یعنی ہر روز ایک بات بھی اس پہ لکھی جاتی ہے ڈائری کے اوپر. تو کبھی 1 لکھی کبھی 2 لکھی، اسی انداز سے پھر وہ جمعے کی تیاری ہو جاتی ہے. اور پھر ذہن جو ہے نا وہ پورا خاکہ پہلے سے ہی تیار ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے پھر عوام میں بیان کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہمارے سامنے آج کی اس نشست میں آئی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جمعہ پڑھانے کے بعد اگلے جمعے کی تیاری سٹارٹ کر دیتا ہوں. اور ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے خطبہ ہوں گے کہ جو بیچارے پورا ہفتہ جمعہ تو ان کو یاد رہتا نہیں بھی جمعہ میں پڑھانا ہے، جمعے والے دن یا جمعرات والے دن جمعہ یاد آتا ہے، اور پھر جمعے والے دن صبح سوئے ہوئے 11-12 بجے اٹھتے ہیں تو اس موقع پر کوئی خطبات وغیرہ کے اوپر نظر ڈالی اور ممبر پر جا کر بیٹھ گئے. تو یہ ہماری بہت بڑی خامی ہے، اس خامی کی اصلاح کریں. خطیب یورپ و ایشیا اور خطابت کا استعارہ، خطابت کی جان اور پہچان حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے میں نے سن رکھا ہے کہ حضرت بھی پورا ہفتہ اپنے جمعہ کی تیاری فرمایا کرتے تھے. تو یقیناً جمعہ کا یہ حق بنتا ہے کہ ایک خطیب ممبر پر بیٹھنے سے پہلے 6-7 دن اس کی تیاری کرے، اور اس تیاری کا یہی طریقہ ہے کہ آپ جمعہ پڑھانے کے بعد سے ہی اپنے اگلے عنوان کو طے کر لیں، اور اس حوالے سے پھر پورا ہفتہ تیاری بھی کریں، اور آپ کے دل دماغ پر وہی تیاری وہی عنوان چلتا رہنا چاہیے.
تو انشاءاللہ العزیز آپ ایک کامیاب جمعہ پڑھانے والے خطیب قرار پائیں گے۔ اچھا حضرت، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت ساری مساجد میں دیکھا جاتا ہے خطیب صاحب کا بیان شروع ہو جاتا ہے اور کوئی 10-15 منٹ کے بعد جو ہے لوگ کوئی 1-2 آنا شروع ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا لوگ دین سے اکتا گئے ہیں، دین سے بے اعتنائی برت رہے ہیں، دین کا شوق نہیں رہا، یا قصور اس ممبر پر بیٹھنے والے خطیب کا ہے کہ وہ تیاری نہیں کرتا، جب اسے بیان نہیں کرنا آتا؟ اس میں آپ قصور وار کسے سمجھتے ہیں؟ اس سلسلے میں میری رائے تو یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے تیاری شروع کر دیں جمعہ پڑھانے کی، جی، کہ جمعہ ایک پڑھایا ہے جمعے والے دن سے یا ہفتے والے دن سے یا اتوار کے دن سے، یعنی 5-6 دن پہلے جمعے کی تیاری شروع کریں۔ جب عوام کو اچھی اچھی باتیں نئے انداز میں ملیں گی، ساری دین کی باتیں اچھی ہیں لیکن ایک انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب اس کو نئے انداز میں ملیں گی تو وہ لوگ اپنا وقت پر آئیں گے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اور جب ہم تیاری اس انداز سے کرتے ہیں کہ جب وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر باہر کے وہاں پہ بار بار اٹکنا اور بس تکے لگا دینا یا کوئی واقعہ لے لینا، بس اسی سے ہی اپنے جمعے کو پورا کرنا، یعنی عوام کی جو امید ہے اور عوام کی جو چاہت ہے اس کو پورا نہ کرنا، تو پھر عوام نہیں آئے گی۔ بالکل، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم تیاری نہیں کرتے۔ تیاری کریں، اور آپ حضرات دیکھیں کہ جو حضرات تیاری کر کے آتے ہیں یا بڑے بڑے خطباء ہیں الحمدللہ، ان کی مسجدیں ان کے آنے سے پہلے بری ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نئے انداز سے، نئے جذبے سے اللہ کے لیے وہ عوام کو کچھ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے عوام کو، اگر ہم بھی اس طرح تیاری کر کے عوام کو دینے کے لیے آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جمعے میں بھی عوام زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی۔ حضرت، آپ نے بہت سارے خطباء کو دیکھا ہوگا، کئیوں کے ساتھ وقت بھی گزرا ہوگا مختلف پروگرامز میں، کئیوں کو اپنے مدرسہ میں اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہوگا، تو ہمارے سامنے چند خامیاں پہلے بیان کریں خطباء کی جو آپ نے نوٹ کی ہیں، تو انشاءاللہ جب ہمارے سامنے خامیاں آئیں گی تو ہم بھی اصلاح کریں گے اور جو سننے والے ہمارے خطباء ہیں انشاءاللہ وہ بھی اصلاح کریں گے۔ تو اس میں نام لیے بغیر ویسے خامیوں کا ذکر ہو جائے کہ فلاں فلاں خامیاں ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، تو انشاءاللہ اصلاح کی ہم کوشش فرمائیں گے۔ بھائی بات تو یہ ہے کہ خامیاں تو ہم کسی کی نہیں کہہ سکتے، ہاں اپنی خامی کہہ سکتے ہیں، اپنی کمزوری کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک جیسے میں نے عرض کیا کہ جو بھی خطیب ہے وہ اپنے اکابر کے طرز سے ہٹ جاتا ہے۔ جب وہ اکابر کے طرز سے ہٹے گا، یعنی اس نے یہ انداز اپنا لیا کہ بس وہ اپنی واہ واہ کے لیے ہی تقریر کرنا چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا ہو جائیں، اچھا کہنا شروع کر دیں، اور یا پھر وہ کیمرے کے سامنے ہی آ کر بس اپنا کوئی انداز پیش کر دے۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے 2-3 دن پہلے جب میں دارالقرآن میں تشریف لائے مفتی حسن صاحب، فرمایا کہ جس کو بہت شوق ہو کیمرے کے سامنے آنے سے اس کو چاہیے کہ وہ شیشے کے سامنے آ جائے۔ اللہ کیا خوبصورت بات۔ تو فرمایا کہ اجازت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اجازت تو ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کی طرف سے فتویٰ ہے، گنجائش ہے اس معاملے میں، اسے عوام تک آواز پہنچانا یہ بہت ضروری چیز ہے اس وقت کی، اسے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن جو خطیب ہے اس کو یہی چاہیے کہ وہ اپنی واہ واہ نہ کروائے، بس اللہ کے لیے کام کرتا رہے۔ اور دوسرا تو یہ تھا کہ اخلاص نہیں ہوتا۔ اگر اخلاص کے ساتھ بندہ کام کرے تو وہ سادی بات بھی جب وہ بیان کرے گا تو اس کے اندر ایک اثر پیدا ہو جائے گا۔ اور دوسری یہ کہ خطیب ہمارے اندر جو خامیاں ہیں کہ ہم منبر پر بیٹھ جاتے ہیں، جلسے میں یا جمعے میں خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں، نفل نہیں پڑھتے۔ میں نے کئی اپنے بڑے حضرات سے سنا ہے وہ بیان کرنے سے پہلے کئی نفل پڑھ کے کئی گھنٹے دعا مانگ کے پھر جا کے بیان کرتے تھے۔ آج ہم جمعے کا بیان بھی پڑھانے جاتے ہیں، جاتے ہی بس منبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، پہلے یہ نہیں ہم دیکھتے کہ جی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، امت کو ایک پیغام دینے جا رہے ہیں اور شاہی فرمان کا پیغام دینے جا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے پہلے ہم نفل پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اور جب اللہ سے خوب مانگ کر، میں تو عرض کروں گا کہ اگر ہر خطیب یہ کرے کہ جمعے والے دن تہجد کا خاص اہتمام کرے، تہجد کا خاص اہتمام کر کے پھر اپنے جو موضوع ہے
اس موضوع کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ کہ میں اس موضوع کا انتخاب کیا ہوا ہے، اس کے مطابق تیاری کیا، اللہ مجھے اس پر صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑی ہی خوبصورت باتیں ہوئیں خطبہ کی اصلاح کے حوالے سے، تو اس کو ضرورت اپنانا چاہیے، نوافل کا بھی، دعا کا بھی، اور جس طرح یقین جانے کہ یہ تو بڑی خوبصورت بات آج مجھے معلوم ہوئی ہے کہ خطبہ کو اس دن تو خصوصی طور پر تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، اس کا پیغام، اس کا حکم یہ لوگوں کو سنانا ہے، تو شاہی فرمان سے پہلے شاہی تیاری ہونی چاہیے، اور اس شاہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اس شاہ سے کچھ مانگا جائے، اس شاہ سے کہا جائے کہ باری تعالیٰ تو میری زبان میں تاثیر پیدا فرما دے۔ تو جب انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے تو ہماری خطابت چمکے گی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ زمانے بھر میں ہماری خطابت کا چرچا بھی ہوگا، اور ہمارے لفظوں سے انشاءاللہ العزیز لوگوں کی اصلاح کی راہیں کھلیں گی۔ اچھا حضرت، یہ جو خطبہ فیس وغیرہ لیتے ہیں تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ آیا دینی چاہیے، لینی چاہیے، نہیں لینی چاہیے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض ایسے بھی ہوں گے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، یعنی پہلے سے کہتے ہیں اتنی ہونی چاہیے، تو آیا ان کا یہ کہنا، یہ ڈیمانڈ کرنا درست ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ چلیں اگر کوئی شریف النفس خطیب ہو کہ وہ ڈیمانڈ نہ کرے، مانگے نہ، تو آیا جو میزبان ہیں ان کو چاہیے کہ اس خطیب کی خدمت کریں؟ اس سارے کے سارے پروسیس کے حوالے سے آپ اپنے خوبصورت کلمات سے ہمیں نوازیں، انشاءاللہ ہماری اس میں بہت زیادہ بھلائی اور اصلاح کی باتیں ہوں گی۔ دنیا کے اندر دو قسم کے ڈاکٹر ہیں، ایک جسمانی، ایک ہے روحانی۔ دیکھیں جو جسمانی ڈاکٹر ہے وہ تو لکھ کے لگاتے ہیں کہ ہماری فیس اتنی ہے، اور جبکہ وہ بڑی بڑی مہنگی فیسیں لے رہے ہیں، 2-3 منٹ میں مریض کو چیک کرتے ہیں، 2000 روپیہ فیس ہے، 3000 روپیہ فیس ہے۔ کیا ہے؟ انہوں نے جی ایک کان چیک کیا ہے، ایک دانت چیک کیا ہے، یا جسم کے اعضاء چیک کی ہیں، یہ ظاہری جسم کو چیک کیا، اور اس کی وہ فیس اتنی مانگ رہے ہیں۔ اور ایک ہے روحانی ڈاکٹر، اور اس کی فیس اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اور عوام کو بھی یہ چاہیے، جو میزبان ہے اس کو چاہیے کہ ہم جیسے MBBS ڈاکٹر کو فیس ادا کرتے ہیں، ایسے علماء میں بھی ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں، مفتیان ہیں، پھر ان کا اندازے ہر ایک جیسے جیسے اللہ نے جس کو جتنا بڑا بنایا اس حساب سے اس کی فیس ادا کرنا میزبان کی ذمہ داری ہے، اور بلکہ اہل علاقہ کو اس بارے میں مشورہ کر کے جمع ان کے لیے کوئی اچھا سا ہدیہ آنے جانے کے کرائے کے علاوہ ان کو دینا چاہیے، تاکہ وہ اپنا وقت نکال کر آئے ہیں۔ وہ ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں، علماء ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں، جس کے ذریعے سے ہماری روح کا علاج کرتے ہیں، اور جن کے ذریعے سے آج دین کی بقا ہے۔ اور چاہیے تو یہ ہم ہر کام سے ان کو فارغ کریں کہ آپ بس صرف یہ دین ہم تک پہنچائیں، دین کے کام کریں، باقی ان کی ساری ضروریات اپنے ذمہ لے لیں۔ یعنی جو ان کے جو محلے کی مسجد ہے اس کا جو امام ہے اس کی ساری ذمہ داری اس کی نمازیوں کو، اس کے محلے والوں کو ہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو خطیب حضرات کو بلایا جاتا ہے ان کی گاڑی کا خرچہ ہے، پھر ان کے اوقات اتنی مشکل سے وہ وقت نکال کے آتے ہیں، ان کا جو بھی حوصلہ افزائی ہو وہ زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے آنے والے علماء کی قدر کریں گے اور ان کی تمام ضروریات کی ذمہ داری لے لیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میدان میں اور زیادہ لوگ آئیں گے اور لوگ اس کی قدر کرنے لگ جائیں گے۔ بڑی ہی خوبصورت مثال کے ساتھ ہمارے سامنے اس مسئلے کی وضاحت حضرت نے پیش فرمائی ہے۔ میں تو اس پہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنی شادیوں پر، اپنے مختلف قسم کے ایونٹس ہیں، فنکشنز ہیں، ان پر نہ جانے کتنا پیسہ لٹا دیتے ہیں، مہندیوں پر کتنا پیسہ لٹا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس موقع پر لٹایا ہوا پیسہ دیکھیں اور اس کے مقابلے میں ہم علماء کو کیا دیتے ہیں، خطباء کو کیا دیتے ہیں، واعظین کو کیا دیتے ہیں، تو یقین جانیں حقیقت تو یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص محاسبہ کر سکتا ہے کہ بدی کے کاموں میں ہم سمندر لٹاتے ہیں اور علماء کرام کو اور دین کی راہوں میں ہم قطرہ خرچ کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ کا علماء کو، خطباء کو دیا ہوا پیسہ یہ ضائع نہیں ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ عالم و خطیب کھائے گا، پیے گا، پہنے گا، تو اس کھانے پینے اور پہننے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ دین کی بات کرے گا،
تو جہاں جہاں وہ دین کی بات کرے گا اس کے اس ثواب اس نیکی میں آپ برابر کے حصے دار ہوں گے، کیونکہ آپ کے پیسے نے اسے تقویت اور قوت فراہم کی ہے۔ اور پھر اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا پیسہ گلوکاروں پر، فنکاروں پر، اداکاروں پر، یا بالکل سادی سی زبان میں کہیں جو کہ اوریجنل ہے، ذاتی ہے، وہ کیا ہے کہ کنجریوں پر جو ہم لوٹاتے ہیں، اس سے وہ جو کھائیں گی، پیئیں گی، پہنے گی، تو اس کے ذریعے سے جتنے بدی کے کام کریں گی اس میں ان کو پیسہ دینے والے برابر کے اس جرم میں اور گناہ میں شریک ہوں گے۔ تو اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آیا آپ اپنا پیسہ نیک راہوں پر خرچ کرتے ہیں یا بری راہوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اچھا حضرت، آپ کا پسندیدہ خطیب کون ہے اور اس کی پسندیدگی کی وجہ کیا ہے؟ یہ دونوں بات ارشاد فرما دیں۔ یہ موجودہ خطبہ میں سے یا گزرے ہوئے سے؟ چلیں جو گزرے ہوئے ہیں ان دو ہو جائیں گے، پھر دونوں بتا دیں۔ اصل میں جس سے مجھے شوق پڑا ہے اس خطابت کا اور جہاں سے میں نے مطالعہ شروع کیا وہ تھے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمہ اللہ تعالی۔ ان کی خطبات دین پوری سے مجھے شوق پڑا، تو وہ پھر ایسے ہوا کہ ان کی جو میں نے کاپی دیکھی، جو تقریر کا انداز میں نے وہاں سے اخذ کیا، تو میں نے دیکھا حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب کے اندر، تو میں نے ان کی خطبات کا بھی کچھ مطالعہ کیا ہے، تو ان کے اندر بھی ایک علم کی جھلک نظر آئی، اس وجہ سے وہ مجھے پسند ہونے لگے۔ لیکن وہ ہیں بہت دور کے علاقے کے، کبھی ان سے ملاقات تو ہوئی ہے، یہاں پر ختم نبوت کانفرنس پہ ایک وقت میں آئے تھے، اس وقت ملاقات ہوئی تھی، اور ایک دو مرتبہ اور ملاقات ہوئی، لیکن بس ان کی خطبات کی وجہ سے، یعنی میں نے ان کو خطبات پڑھے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کے اندر ایک بچپن سے جو انداز حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھا تھا وہ ان کے اندر ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ پسند ہے۔ اور پرانے خطیبوں میں ایک مجھے یہ پسند ہے حضرت مولانا قاری حنی ملتانی صاحب، وہ ان کا ایک نرالا انداز ہے، ان کی تقریر اکثر میں اب بھی سنتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ حضرت زمانہ طالب علمی میں جو مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں تو انہیں خارجی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ ویسے تو یہ بھی ایک عجیب کشمکش ہوتی ہے، اساتذہ منع کرتے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں بھی کر لو، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ آیا زمانہ طالب علمی میں طلباء کو خارجی مطالعہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ زمانہ طالب علمی میں طلباء کرام کو خارجی مطالعے کے لیے یہ ہے، خارجی میرے نزدیک تو میری رائے کے مطابق تو خارجی کتب جو طالب علم کے لیے فائدہ مند ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو طالب علم تفسیر پڑھ رہا ہے وہ صرف ایک ہی تفسیر کا مطالعہ نہ کرے، وہ معرف القرآن ہے عام طور پر وہی دیکھی جاتی ہے مدارس میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خارجی مطالعہ اس کو بنائے کہ وہ تفسیر ابن کثیر بھی دیکھے، تفسیر مظہری بھی دیکھے، اور اسی طرح ساری تفسیر جتنی بھی اس کے پاس ہوں یا اس مدرسے میں موجود ہوں ان کا مطالعہ کرے، اور اسی طرح جو احادیث پڑھ رہا ہے وہ احادیث کے متعلقہ جتنی بھی کتب ہیں ان کو دیکھے اور ان کا مطالعہ کرے، اس فن میں اپنی مہارت حاصل کرے۔ اور طالب علمی کے لیے جو دوسری عام کتب ہوتی ہیں، یعنی یہ جو جن کو بالکل ہی خارج جیسے نظامی کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہوتا، ان کا مطالعہ گریز کرنا چاہیے، نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ جو جس فن میں لگا ہوا ہے نا اس فن کے اندر مہارت حاصل کر لے، پھر اس کے بعد جب طالب علم کو چھٹیاں ہوں تو اس وقت پھر اس طرح کی یعنی خارجی کتابیں مطالعہ کریں۔ مثال کے طور پر ہم نے جب چھٹی کی دارالقرآن میں 2 ماہ کی چھٹی ہوتی تھی، اس وقت ہم نے الحمدللہ سیرت النبی اور سیرت المصطفیٰ کا مکمل مطالعہ کیا چھٹیوں کے اندر، اور اسی طرح تحفۃ العلماء کتاب ہے وہ بھی ہمارے ڈیسک میں پڑی ہوئی ہے، اس کا مطالعہ ہم نے کیا۔ اسی طرح یعنی کافی کتابیں جو ہم نے چھٹیوں میں رکھی ہوئی تھی، یہ جمعرات کو جب گھر آتے تھے وہ گھر میں کتاب پڑھی ہوتی تھی وہ اس کا مطالعہ کرتے تھے، وہ زیادہ فائدہ۔ علم میں جب اپنا یہ ہو نا کہ مدرسے کے اندر ہے اور تعلیمی اوقات چل رہے ہیں، یعنی ہفتہ اتوار سوموار ہے، ان دنوں کے اندر
تعلیمی ایام میں وہ انہی کتابوں کا مطالعہ زیادہ کرے جو اس کے فن کے متعلقہ ہیں، تو زیادہ فائدہ ہو۔ حضرت جو فارغ التحصیل علماء ہیں مختلف مساجد میں، مکاتب میں، مدارس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، انہیں موبائل زیادہ چلانا چاہیے یا کتابیں زیادہ پڑھنی چاہیے؟ ایک ہوتا ہے خطیب امام، امام و خطیب جو صرف اس کا کام یہ ہے کہ صبح کو بچے طلباء کو پڑھا دیا اور نمازیں پڑھا دی، اور خطیب اس کے پاس سب سے زیادہ وقت ہے۔ بالکل۔ اب اس کو چاہیے کہ اپنے وقت کو ایک تو جمعے کی تیاری کے لیے لگا دے اور دوسرا مطالعہ خوب کرے کتابوں کا۔ موبائل سے جتنا بچا جا سکتا ہے بچے، اور ہاں موبائل کے اندر آج کل ہر بندے کی پہنچ نہیں ہوتی کہ میں ساری کتابیں خرید سکوں، وہ کتابیں آج کل ساری ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، وہ موبائل سے مل جاتی ہیں، ان کا مطالعہ کرے بجائے ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے کے۔ ایک اپنا جو فن ہے جس میں لگا ہوا ہے اس کام کو آگے بڑھائے۔ اور ہمارے استاد جی مفتی یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس عنوان پر تم نے تیاری کرنی ہے اس عنوان پر کچھ خطباء کو سن لو، اور اس عنوان پر کچھ خطباء کی کتابیں بھی دیکھ لو، ان کے خطبات یعنی دیکھ لو، تو وہ بھی فائدے میں ہو جائے گا۔ اور خاص کر کے میری عادت تو یہ ہے کہ میں درس قرآن ہر روز یعنی 3 دن دیتا ہوں، تو ان میں کوشش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے درس قرآن.com وغیرہ نا، وہاں سے میں نا ان کا درس سن لیتا ہوں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے استاد حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب وہ دارالقرآن میں درس دیتے ہیں، ان کا بھی وہ مجھے واٹس ایپ پہ نا آ جاتا ہے درس، تو ان کا بھی سن لیتا ہوں، کہ اور کا کسی کو بھی سن لیتا ہوں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یوں استعمال کیا جائے، موبائل کو زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ ابھی درس قرآن کی بات ہوئی ہے تو خطباء بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بیانات تو خوب کرتے ہیں لیکن ان کی اپنی مساجد میں درس قرآن نہیں ہوتا، تو آیا خطباء کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی وہ جو باہر بیانات کر رہے ہیں وہی ان کے لیے کافی ہیں یا انہیں چاہیے کہ وہ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے اپنی مساجد میں، یا اگر مصروفیات زیادہ ہیں تو پھر کوئی دن متعین کر لیں کہ میں نے اس دن درس قرآن دینا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم چناب نگر میں ختم نبوت کورس کرنے کے لیے گئے، وہاں پر ہمارے استاد تھے کراچی والے حضرت مولانا قاضی احسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ان سے میں نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ حضرت ہم نے فارغ ہو کے مساجد میں جانا ہے، آگے کام کرنا ہے، تو کیا انداز اختیار کیا جائے؟ ان تینوں حضرات کا جواب کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تم مسجد کے اندر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو درس قرآن لازمی دو۔ کیا بات، کیا بات۔ اور اگر درس قرآن نہیں دو گے تو جمعے کے بیان پر لوگ مطمئن نہیں ہوتے جتنے لوگ درس قرآن سے مطمئن ہوتے ہیں۔ تو میں نے اسی وقت سے تہیہ کر لیا، اسی کی وجہ سے میں نے الحمدللہ 3 مرتبہ مشکوٰۃ شریف کا بھی درس دیا اور درس قرآن بھی چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس کا بہت فائدہ محسوس کر رہا ہوں اور عوام بھی بہت زیادہ فائدہ محسوس کر رہی ہے۔ جو عالم درس قرآن نہیں دے سکتا وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ دیکھیے عزیز خطباء عظام، یہ جو آپ دور دراز علاقوں میں جا کر بیانات، تقریریں اور خطابات کرتے ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ آپ کے لیے یہ ثانوی چیز ہے۔ اصل ٹارگٹ، اصل جو محنت کا میدان ہے وہ آپ کا اپنا علاقہ ہے۔ وہاں پر لوگوں کے عقائد پر، مسائل پر، اخلاق پر، کردار پر، کریکٹر پر آپ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کے ذریعے سے ان کو رہنمائی فراہم کریں، ان کی آبیاری کریں، ان کی اصلاح کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنا علاقہ بھول جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا بھی چراغ تھلے نیرا، یعنی چراغ جہاں پر جل رہا ہے اس کے نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور چراغ کی لائٹ کہیں اور جا رہی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے ٹارگٹ میں اپنے علاقے کو رکھیں، وہاں پر درس قرآن کا اہتمام کریں۔ آپ درس قرآن کا ایک پابندی کے ساتھ اہتمام شروع کر دیں، یقین جانیں کہ آپ کی خطابت میں، آپ کے علم میں، آپ کے انداز بیان میں، آپ کی قوت گویائی میں، آپ کے دلائل میں، آپ کی باتوں میں جان بھی آئے گی، قوت بھی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ایک خاص قسم کی نورانی تاثیر پیدا فرما دیں گے جو قرآن کے بغیر جو ہے ممکن نہیں ہے۔
تو آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز آپ نے اپنی اپنی جگہوں پر جو ہے درس قرآن کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ حضرت آپ جب درس قرآن کی تیاری کرتے ہیں تو اس کے لیے کون کون سی تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں؟ اگر ہمارے سامنے آ جائیں گی تو انشاءاللہ بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا کہ کون کون سی تفاسیر ہوتی ہیں۔ اور اس میں جو خاص بات ہے کہ جب آپ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو کس طرح مطالعہ کرتے ہیں، کیسے اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں کہ جب لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے اور ادھر آپ اپنے دفتر میں بیٹھ کے مطالعہ کر رہے ہیں تو کیسا مطالعہ کیا جائے، کس انداز میں کیا جائے کہ وہاں پر جا کر جو ہے انسان کو پوری جانفشانی کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملے، بھولے نہ، اٹکے نہ، پریشان نہ ہو گیا اس آیت کا کیا مطلب تھا، اس مقام کا کیا مطلب تھا۔ تو مطالعہ کرنے کا طریقہ اور کیسی کیسی تفاسیر ہیں جن کا آپ مطالعہ کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے بیان فرمائیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آج کل جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کا ترجمہ چل رہا ہے، آسان ترجمہ، جی بالکل، اس کو دیکھتا ہوں۔ ترجمہ سب سے پہلے میں اچھے طریقے سے اس کو پہلے ترجمہ دیکھتا ہوں، پھر قرآن کریم کے سامنے کھول کر اس کے اوپر دیکھتا ہوں کہ لفظ بہ لفظ ہر چیز کو میں منطبق کر لیتا ہوں، وہ ترجمہ۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جس کو ترجمہ صحیح کرنا آ گیا گویا کہ وہ درس قرآن کامیاب ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی کتاب معارف القرآن ہے اس کا، اور تفسیر ابن کثیر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ذخیرۃ الجنان اس کے، اور اس کے علاوہ مختلف تفسیریں کبھی اور بھی ہے، یعنی تفسیر مظہری ہے اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں اگر وقت مل جائے، 2-3 تفسیریں موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، کبھی ان کو دیکھ لیتا ہوں۔ تو ان کا تو یعنی یہ ساری جب چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں، اب رہی بات کہ عوام کے سامنے بات پہنچانی کیسے۔ پہلے سب سے پہلے جن آیات کا ترجمہ کرنا ہے ان اگر تو زیادہ ہیں تو سب کو تلاوت نہ کریں، وہ پھر لمبا وقت لگ جائے گا۔ 1-2 آیت کی تلاوت خوبصورت انداز میں تجوید کے ساتھ تلاوت کی جائے تاکہ اس سے عوام پر اثر پڑے۔ اس لیے جب بھی آدمی بیان کرے گا، بیان کے اندر جتنا زیادہ قرآن کریم پڑھے گا اور جتنی احادیث کی زیادہ تلاوت کرے گا اتنا زیادہ عوام پر اثر زیادہ پڑے گا، کیونکہ یہ براہ راست اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان کے الفاظ جو ہیں جب ان کا عوام کے اوپر سنائے جائیں گے تو عوام کو زیادہ ان سے اچھا اثر پڑے گا۔ تو دوسرا ترجمہ کریں، ترجمے کے بعد ان کا خلاصہ ذکر کر دیا جائے، ہو بہو جو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے وہ نہ بیان کیا جاتا ہے نہ ہی کیا جا سکتا ہے، بل مختصر یعنی مقصد کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی ایسے مسائل آگے ہیں وہ ہمیں تفاسیر کے اندر نہیں سمجھ میں آتے، اس کے لیے میں تو یہ کرتا ہوں کہ بہشتی زیور کھول لیتا ہوں، بہشتی زیور میں سے جو مسائل دیکھتا ہوں وہی مسائل وہاں سے بیان کر دیتا ہوں، اور باقی اگر کوئی عقائد کا مسئلہ ہے تو پھر عقائد کی کتابیں بھی دیکھ لیتا ہوں، تو وہ اس حساب سے۔ باقی الحمدللہ جو جامع ترین تفسیر معارف القرآن وہ تو ہر ایک کے پاس ہی تقریباً ہوگی، وہ اسی کا ہی اگر خوب ڈٹ کر جا کر مطالعہ کر لیا جائے تو وہ بھی کافی ہو جاتی ہے۔ علم کو بڑھانے کے لیے باقی تفسیروں کا مطالعہ کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا پہ بھی نت نئے فتنے وہ ایک مکمل مسلح ہو کر اور پراپر تیاری کے ساتھ دین پر، اسلام پر، علماء پر اعتراضات وارد کرتے ہیں، تو ہمارے علماء خال خال نظر آتے ہیں جو سوشل میڈیا پر دفاعی پوزیشن میں کھڑے ہوں، ان کو جوابات دیں، دلائل کے ساتھ گفتگو کریں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ صرف علماء کو ممبر تک محدود ہونا چاہیے یا اس محاذ پر بھی کام کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ مجھے ازبر نہیں ہے، غالباً حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا، یا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ نے فرمایا، پر کسی بڑے حضرات کی طرف سے میں نے سنا تھا، فرمایا کہ اگر ہم نے اس لہر میں آ کر ان باطل قوتوں کا مقابلہ نہ کیا تو قیامت والے دن اللہ نے سوال کر لیا کہ وہ تو اس راستے سے ایک جدید طریقے اختیار کر کے امت کو گمراہ کرتے رہے، تو تم نے اس راستے کو اختیار کر کے کیوں نہیں لوگوں کو بچایا؟ تو ہم کیا جواب دیں؟ بہت گہری بات، بہت گہری۔ تو اس لیے ہمیں علماء کرام کو
اس لائن میں بہت زیادہ آگے آنے کی ضرورت ہے. صرف ممبر تک محدود نہیں، آج کل تو موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، جہاں پر 10 شیطانی باتیں جا رہی ہیں، ہمیں اتنی محنت کی جائے کہ 20 باتیں ایمان کی جائیں. اچھا حضرت، اس وقت اتحاد امت کی اشد ضرورت ہے، تو اتحاد امت کے حوالے سے کیا فارمولہ ہے؟ کس طرح سے امت کو متحد کیا جائے؟ کیسے دوسرے مسالک کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں؟ اس حوالے سے بریف فرمائیں. اس میں ہمارے اکابرین علماء دیوبند وہ شروع سے کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ پوری امت متحد ہو جائے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ختم نبوت کا مسئلہ ہے، دفاع صحابہ کا مسئلہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس پہ سبھی متحد ہوتے ہیں. تو ایک تو ہم ان مسائل کے اندر ہی امت کو سب کو جوڑ کے رکھیں. دوسرا، جو تھوڑے سے اختلافی مسائل ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور وہ ہیں، دیکھیں جو طلباء درس نظامی کر رہے ہیں وہ ان کو پڑھانے چاہیے، ان کو دلائل سے تیار کرنا چاہیے، اور باقی عام عوام الناس میں پیچیدہ مسائل نہیں چھیڑنے چاہیے. جو جہاں پر جسم ہے، اصل بیان کرنے میں یہ بھی ایک نقطہ ہوتا ہے کہ مجمع کس قسم کا ہے، اس مجمع کو دیکھ کر بندے کو بیان کرنا چاہیے. تو اس حساب سے امت کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، اور جب بندہ اختلافی مسئلے کو بھی احسن انداز سے اور بغیر کسی کے اوپر تنقید کرے بیان کرے گا تو وہ مسئلہ بھی اتفاقی ہے، تو وہ امت کے اندر اتفاق بن کے جائے گا. تو اگرچہ اہل علم کہ ہاں وہ اختلافی نظر آ رہا ہو، لیکن عوام کے ہاں وہ اتفاقی نظر آئے گا، عوام جڑنی شروع ہو جائے گی. الحمدللہ ہمارے اکابرین کے اندر ایسے بہت ساری مساجد ہیں، ایسے خطبہ ہیں کہ ان کے بیانات الحمدللہ سارے مسلک والے سنتے ہیں. تو وجہ یہی ہے کہ وہ ایک مسئلے کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ وہ عوام الناس کو اختلافی نہیں محسوس ہوتا. یعنی وہ کسی پہ تنقید نہیں کرتے، وہ اختلافی مسئلے کو بھی اللہ کی رضا کے لیے اور اصلاح کے لیے ذکر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے امت میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے. الحمدللہ آج کی نشست میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم جو خطبہ اس فیلڈ میں ہیں، اس لائن میں ہیں، انہیں اپنے دین متین کی عالی شان خدمت کے لیے قبول فرمائے. ہماری صلاحیتیں، ہماری کوششیں، کاوشیں، ہماری ہر ایک طاقت و قوت اور توانائی اسلام کے لیے صرف ہو، اور ہم اس حوالے سے محنت کریں، کوشش کریں کہ اپنے بیان کو اچھا کریں، اپنی زبان کو اچھا کریں، قوت گویائی میں بہتری پیدا کریں، دلائل کی قوت سے مسلح ہو کر ہم اس میدان عمل میں اتریں. اور اس میں جو سب سے خوبصورت پیغام ہے کہ اتحاد امت کے حوالے سے ہمیں اپنی کوششوں، کاوشوں کو جاری رکھنا چاہیے، امت کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آج کی نشست میں ہونے والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.